ہے تو جب جناح صاحب نے کہا کہ جناب ریاست ناجائز ہے تو میں اس کو کیسے جائز مان لوں؟ وقت مختصر ہے مسلمانوں، ایک چیز یاد رکھنا، یہ آگ، یہ شعلے وہاں پہ بھڑک اٹھے ہیں، 76 سال سے وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں وہ فلسطینی بھائی، وہ عادی ہو چکے ہیں، لیکن جب چنگاری اس دہلیز پر پہنچے گی اور پھر آپ لوگوں کا بھی تماشا اسی طرح دیکھا جائے گا جس طریقے سے 57 مسلم ممالک نے گھنگرو باندھ کر یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اس بزرگ کی ویڈیو میرے سامنے آتی ہے جو اپنے پودوں کو لاد میں اتارتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ حضرت محمد صاحب سے گلہ کرنا، کہنا کہ آپ کی امت بڑی بے حس ہو چکی ہے، ڈرپوک ہو چکی ہے، اس سے کہنا کہ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے اور اسرائیل ہم پر بارود پھینک رہا تھا۔ یہ حالات آپ کے ہو گئے ہیں، مقدمے کرتے ہیں ہم پہ، کہتے ہیں آپ پر مقدمہ کریں گے، کرو مقدمہ۔ میں تو نہیں ڈرتا، آپ لوگ ڈریں گے، میں تو نہیں ڈرتا، میں تو بولتا رہا ہوں۔ میں تو یہ کل بھی میں نے کہا ہے کہ جب سے یہ لڑائی شروع ہوئی ہے میں اپنے گرو گوبند سنگھ جی کے سامنے جانے کو تیار ہوں، میں کہوں گا کہ میں ظالم کے خلاف کھڑا تھا، مظلوم کے ساتھ کھڑا تھا۔ مسلمانوں آپ لوگوں نے بھی کھڑا ہونا ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ وی لوگ کرتے ہیں تو آپ امریکہ نہیں جا سکیں گے، آپ کو ڈالر تک رسائی نہیں ہوگی، یورپ نہیں جا سکیں گے۔ میں نے کہا باہر میں جائے سے ڈالر، باہر میں جائے امریکہ کا ویزا، نہیں جاؤں گا، میں ادھر ہی رہوں گا، یہ میری ریاست ہے، میرا ملک ہے۔ لیکن ظالم کے خلاف کھڑا ہونا یہ میرا سکھی مجھے سکھاتی ہے، یہ مجھے گرو گوبند سنگھ جی نے سکھایا ہے۔ میں نے اسلام کو پڑھا، آج مجھے اگر کوئی مسلمان نظر آتا ہے جو صبر، استقامت، یہ ساری چیزیں اگر مجھے نظر آتی ہے تو وہ مجھے غزہ کے مسلمانوں میں نظر آتی ہے۔ مسلمانوں جاگنا ہوگا آپ سب کو۔ یہ جنگ باطل کی، ظالم کی اور مظلوم کی جنگ ہے، اور یہ جنگ مسلمانوں کی جنگ نہیں ہے، یہ انسانیت کی جنگ ہے، انسانیت کا درد دل رکھنے والے لوگوں کی جنگ ہے۔ اس وقت آپ اندازہ لگا لیں کہ تمام تر دنیا میں سب سے زیادہ پہل تو پاکستان کو کرنی چاہیے تھی، پاکستان کو سفیر بننا چاہیے تھا، لیکن یہ کام افریقہ نے کیا۔ پاکستان میں سب سے زیادہ احتجاج ہونے چاہیے تھے پر انفارچونیٹلی نہیں ہوا۔ سب سے زیادہ احتجاج اس امریکہ میں ہوا جو اس وقت اتحادی ہے، جو اس ناجائز ریاست کا باپ ہے، وہاں پہ سب سے زیادہ احتجاج ہوئے۔ سب سے زیادہ احتجاج ہوئے تو برطانیہ میں ہوئے، نہیں ہوئے تو مسلمان ممالک میں نہیں ہوئے۔ انفارچونیٹلی میں نے یہاں پہ دیکھا، پرسوں ڈی چوک میں پہنچا، وہاں پہ یہاں کی حکومت نے جس طریقے سے ڈنڈے برسائے میری بہنوں پر، ان ماؤں پر، سینیٹر مشتاق پر مقدمات درج کر لیے گئے کہ انہوں نے ریاست کو دھمکی دی ہے۔ پی ایس ایل میں نے دیکھا کہ یہاں پہ فلسطین کا جھنڈا لہرانا گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہی فلسطین کا جھنڈا آپ ناروے میں جا کے دیکھیں، آپ کینیڈا میں جا کے دیکھیں، آپ کولکتہ میں جا کے دیکھیں، آپ جا کے کیرلا میں دیکھیں، سب سے زیادہ بڑا احتجاج ان غیر مسلم ممالک میں ہوئے۔ اب کل میں نے کچھ تصاویریں ڈاکٹر صاحب نے ٹویٹ کی تو میں نے جب دیکھی مجھے انتہائی دکھ ہوا۔ یہ قصہ اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ ہماری ایک بہن جو سکھڑی ہے، کینیڈا سے اس کا تعلق ہے، روبی کور، اس کو انویٹیشن آتی ہے، اس کو دعوت آتی ہے، کس سے؟ جو بائیڈن سے۔ اگر یہ کسی پاکستانی کو آتی ہے دعوت تو رال ٹپکتی، ادھر سے بھاگ جاتا وہاں پہ ماتھا ٹیکنے کے لیے، لیکن اس شیرنی نے کیا کیا؟ اس نے کہا بھاڑ میں جائے تمہاری یہ دعوت، نہیں آؤں گی میں۔ آپ نے ظلم بربریت کا بازار وہاں پہ گرم کیا ہے، آپ قاتل ہیں، نہیں آؤں گی میں تمہارے سیمینار میں۔ کریڈٹ جانا چاہیے جیسے لوگوں کو جو درد دل رکھتے ہیں۔ آج یہاں پہ جو حالات ہیں، ادھر ہم پر کچھ مسلط کیے جاتے کچھ ایسے نمونے جن کی زبان، جن کو اسکرپٹ دیا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں دو ریاستی حل، بھاڑ میں جائے تیرا دو ریاستی حل۔ تیرے ملک پر، اس ملک پر کوئی قبضہ کر لے اور وہ کہے کہ میرے ساتھ بٹوارہ کرو، کیا آپ لوگ مان لو گے؟ نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے۔ میں تو اس شخص کو مانتا ہوں، اس کے نظریات پر کاربند ہوں جس کے قول فعل پر میرے پردادوں نے، میرے ابا و اجداد نے یقین کیا۔ میرے پاس آپشن تھا ہندوستان جانے کا پر نہیں گئے، کیونکہ ہمیں یقین تھا